ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا نہ بناؤ، بے شک میں تمہیں اس کے قہر سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، چاہے آپ کے گناہ آسمان سے زمین تک کیوں نہ ہوں، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور جو مشرک ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ باقی لوگ اپنی اپنی سزائیں کاٹیں گے، اور اگر وہ توحید والے ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا اور اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا ہوگا، تو وہ اپنی اپنی سزائیں جو انہوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ کاٹ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جو مشرک ہے اس کے اوپر جنت حرام ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں ہی رہے گا، یہاں تک کہ اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ وہاں پہ موت مانگے گا، جو جہنمی ہوگا نا، جہنمی، وہ وہاں پر موت مانگے گا، اس کو موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ جنتیوں کی بھی زندگی ہمیشہ والی ہے اور جہنمیوں کی زندگی بھی ہمیشہ والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بناؤ، کسی اور کو داتا نہ بناؤ، کسی اور کو مشکل کشا نہ بناؤ، کسی اور کو حاجت روا نہ بناؤ، کسی اور کو خالق مالک رازق نہ سمجھو۔ میں نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اس اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ اگر دنیا میں آئے ہیں یا میں دنیا میں آیا ہوں، میرا کیا کمال ہے کہ میں دنیا میں آ گیا، اور آپ کا کیا کمال ہے کہ آپ دنیا میں آ گئے، اور سب سے بڑی بات میری کیا خوبی کہ میں انسان ہوں اور آپ کی کیا خوبی کہ آپ انسان ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی ہم اس چیز کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا دیا، وہ ہمیں جانور بھی بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے۔ پھر آپ دیکھیں وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ داتا، وہ مشکل کشا ہمیں ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بھی رزق دے رہا ہے۔ وہاں پہ تو کوئی اور نہیں دے رہا نا رزق، وہاں پہ تو ہمیں کوئی اور جانتا بھی نہیں، اس نے بن مانگے ہمیں وہاں پر رزق دیا۔ اس کا مطلب وہی داتا ہے، وہی رازق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہم بڑے ہوئے، بن مانگے 10 سال گزر گئے ہمارے، بن مانگے 10-15 سال تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ ہمیں دیتا رہا، وہ دیتا رہا ہمیں۔ وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی خالق مالک رازق ہے۔ پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ بات کہیں کہ وہ ہماری نہیں سنتا، وہ ہمیں ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، ہمیں کسی کا وسیلہ دینا پڑتا ہے، تو میرے بھائی 10-15 سال ماں کے پیٹ کے اندر، اس کے بعد جو جوانی کی جو ٹوٹل 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر، اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد 10-15 سال تجھے بن مانگے اس اللہ نے دیا، اور اب تو کہتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، وسیلہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ جو شاہ رگ ہوتی ہے نا انسان کی، یہ سب سے قریب جگہ ہے ہمارے، یہ شاہ رگ۔ یہ نہیں کہا کہ اتنا قریب، کہا اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے، تو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں تمہاری سنتا ہوں، ڈائریکٹ سنتا ہوں، تمہاری شاہ رگ کے زیادہ قریب ہوں، اور ہم کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ گناہ گاروں کے بھی سنتا ہے، وہ تو گناہ گاروں کے بھی سنتا ہے۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو نیکوں کی سنتا ہے، ہم گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ اللہ اکبر۔ بارش نہیں ہو رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، بارش کی دعائیں کرنے لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے اس مجمع کے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، اسے کوئی یہاں سے چلا جائے۔ اب وہ گناہ گار بندے کو جب یہ اعلان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس کو پتہ چل گیا وہ تو میں ہی ہوں۔ اب وہ گناہ گار بندہ ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ اللہ اکبر۔ اس گناہ گار بندے کو جب پتہ چلا کہ 40 سال سے میں نافرمانی کر رہا ہوں، تو اللہ سے توبہ کرنا شروع ہو گیا۔ اللہ اگر آج میں اس مجمع کو چھوڑ کر چلا گیا
تو میری کیا عزت رہے گی؟ میری برائیوں سے پردے اٹھ جائیں گے، اللہ اکبر، میری برائیوں سے پردے اٹھ جائیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ میں ہوں گناہگار جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ میری عزت رکھ لے، اللہ میری عزت رکھ لے، اللہ میرے برائیوں پہ پردے ڈالی رکھ۔ وہاں پہ کھڑے کھڑے ایسی توبہ کی، کیا انداز ہوگا کہ بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ کوئی نہیں گیا، بارش کیسے شروع ہو گئی؟ اللہ نے کہا اس بندے نے توبہ کر لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اس کا نام تو بتلا دیجئے۔ اللہ نے کہا جب وہ برائیاں کرتا تھا، جب میری نافرمانیاں کرتا تھا، جب میری بے وفائیاں کرتا تھا، میں نے تب اس کا پردہ نہیں کھولا، اور اب تو اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، اب میں کیسے اس کا، اب تو وہ میرا بن گیا ہے، اب میں کیسے اس کا پردہ اٹھا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو گناہگاروں کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ وہ گناہگاروں کے بھی سنتا ہے۔ آپ آئیں تو صحیح، آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہاں پر کسی کی اولاد نہ ہو تو ہم کسی قسم کے ادھر ادھر نکلنے کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ جا کے یہ کر لو، فلاں جگہ جا کے یہ مانگ لو، فلاں جگہ جا کے یہ دے دو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آؤ، ہر رات وہ دنیا کے آسمان پر آ کر خود پوچھتا ہے، کوئی بخشش کا طلبگار ہے، کوئی اولاد مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا؟ آئیں، آپ اس کو پکاریں، آنسوں کو بہائیں، یقین جانیں وہی ہے جس نے پہلے دیا، وہی ہے جو آج ہمیں دے رہا ہے، وہی ہے جو ہمیں کل بھی دے گا، اور وہی ہے جو ہمیں جنت میں بھی دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ اس لیے آپ کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے، نا امیدی بھی گناہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ کبھی بھی آپ کو نا امیدی ہو، کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں اللہ میری نہیں سنتا، مجھے نا امیدی ہے، مجھے فلاں ہے، تو میرے بھائیوں اس چیز سے ڈر جائیں، اس چیز سے ڈر جائیں۔ ایسا کبھی نہ سوچا کریں، اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھیں وہ آپ کے گناہوں کے باوجود آپ کو بھوکا نہیں سونے دیتا، آپ کو لباس بھی دیتا ہے، آپ کو خوراک بھی دیتا ہے، رہنے کی جگہ بھی دیتا ہے، سواریاں بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، اچھے اچھے رشتے آپ کے بنا دیتا ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولا میرے بھائیوں، اس لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے در پر آئیں، آنسوں کو بہائیں، گردن کو جھکائیں، اپنی ندامت کا اظہار کریں، اپنی شرمندگی کا اظہار کریں، پھر آپ دیکھیں وہ اللہ وہ آپ کو کیسے معاف کرتا ہے، وہ آپ کو کیسے سکون دیتا ہے، آپ کی زندگی کو کیسے بدلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ آج آپ کوئی ملازم رکھ لینا، وہ کسی اور کی بات سننا شروع کر دے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ اس کو تو میں پیسے دیتا ہوں، اس کو تو میں سارا کچھ کرتا ہوں، یہ دوسرے کی بات کیوں سنتا ہے؟ تو دیکھیں آپ 25-30 ہزار دے کر اپنے ملازم کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ کسی اور کی بات سنیں، اور وہ اللہ جو آپ کو پیدا کرنے والا، جو ماں کے پیٹ میں خوراک دینے والا، آپ کو جوانی دینے والا، آپ کو صحت دینے والا، آپ کو لباس دینے والا، آپ کو بنگلے دینے والا، آپ کو سواری دینے والا، آپ کو کاروبار دینے والا، آپ کو ماں باپ جیسے رشتے دینے والا، آپ کو اولاد دینے والا، وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ اگر آپ کسی اور کو پکاریں؟ تو میرے بھائیوں، کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی اور کو مت پکاریں۔ وہی ہے خالق، وہی ہے مالک، وہی ہے رازق، وہی ہے داتا، وہی ہے مشکل کشا۔ اس اللہ کو پکاریں، وہ مان جائے گا، وہ آپ کی توبہ کے انتظار میں ہے، وہ آپ کے آنسوں کے انتظار میں ہے۔ آپ اس کو پکاریں تو صحیح، پھر دیکھیں آپ کی زندگیاں کیسے بدلتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہماری زندگی کو بدل دے اور ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔